بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، اہل اللہ کی خوشبو نسبت مع اللہ کا ادراک۔ فرمایا کہ اگر ذوق صحیح ہو تو اللہ والوں کے پاس جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ آنے لگتا ہے۔ جہاں عطر والا ہو، عطر کو چھپائے ہوئے ہو تو بھی عطر کی خوشبو چھپ نہیں سکتی، جیب سے باہر چلی جاتی ہے۔ اسی کو مولانا اصغر گونڈوی فرماتے ہیں، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارے چمن، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارے چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ اللہ والے لاکھ چھپائیں مگر ان کے قلب میں نسبت مع اللہ کی جو خوشبو ہے وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے، مگر شرط یہ کہ ذوق صحیح ہو۔ جس کی ناک میں زکام سے سڑا ہوا بلغم ہو اس کو گلستان میں بھی بدبو ہی محسوس ہوگی۔ اس لیے جن کے دل میں گناہوں کا، دنیا کی محبت کا سڑا ہوا بلغم ہے وہ اللہ والوں سے بیزار رہتے ہیں، کیونکہ اپنے باطن کی بدبو سے ان کو اللہ والوں کے پاس اللہ کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے تقویٰ کا حکم دیا کہ گناہوں کی گندگی میں تم میری خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے، اور میں لطیف ہوں، گندی حالت میں تم کو کیسے پیار کروں، یعنی قرب خاص، نسبت خاصہ گناہوں کی حالت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کی عاشقانہ تقریر۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء و تعریف فرمائی، کیونکہ ثناء الکریم دعاء، کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہے، اور جو چیز کریم سے لینی ہوتی ہے اسی صفت کی تعریف کرتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو معافی دلوانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا۔ اللہم انک عفو کریم ای انک انت کثیر العفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اور کریم کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کے گناہگار بندے بھی محروم نہ رہیں، کیونکہ کریم کے معنی ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی فضل فرما دے اگرچہ استحقاق نہ بنتا ہو۔ تو کریم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کو مایوسی سے بچا لیا کہ تم مانگو، تمہارا پالا کریم مالک سے ہے جو بدون استحقاق اپنے نالائقوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تحب العفو کی شرح ہے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، اپنے بندوں کو معاف کرنا یہ عمل آپ کو بہت محبوب ہے۔ فاعف عنا، بس ہم کو معاف کر دیجئے، اپنا محبوب عمل ہم گناہگاروں پر جاری فرما کر ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ کعبہ شریف میں جا کر یہ دعا مانگنے کا بہترین موقع ہے کہ اللہ ہم اپنے ملکوں سے آئے ہیں آپ کو کریم جان کر۔ ہر آدمی جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، اپنے ملکوں سے آپ کے پاس ہم گناہوں پر ندامت اور توبہ و استغفار اور طلب معافی کی درخواست کا تحفہ لائے ہیں، تاکہ آپ ہم کو معاف کر کے اپنی صفت عفو کا ہم پر ظہور فرما کر اپنا محبوب عمل ہم پر جاری فرما دیں، کیونکہ ہم نالائقوں کے پاس آپ کے لائق اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، مگر یہ تحفہ ہم نے آپ کے رسول سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جن سے زیادہ آپ کا کوئی مزاج شناس نہیں۔ آج سے چند سال پہلے جنوبی افریقہ سے واپس ہوتے ہوئے عمرے کے لیے مکہ شریف کے راستے میں بھی حضرت والا نے مضمون بیان فرمایا تھا۔ جنوب افریقہ کے چند علماء بھی ہمراہ تھے، انہوں نے کہا کہ عمرہ کے سفر میں اس بار جو مزہ آیا وہ زندگی بھر کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ دعا بھی ہم اکثر پڑھتے تھے، لیکن حضرت والا نے جس انداز میں تشریف فرمائی وہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزری تھی۔ جامع تکمیل لا الہ، فرمایا کہ اللہ جب ملتا ہے جب لا الہ کی تکمیل ہو، جو غیر اللہ سے جان نہ چھوڑا سکا وہ کیسے اللہ کو پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ اور ایمان کی بنیاد میں لا الہ کو مقدم کیا کہ میں خالق عطر عود ہوں، لیکن تم غیر اللہ کی نجاست اور غلاظت کے ساتھ میری خوشبو قرب چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ پہلے لا الہ کی تکمیل کرو۔ پتھروں کے الہ سے تو تم کو کلمے کی برکت سے بچ گئے، لیکن جو چلتے پھرتے الہ ہیں یعنی حسین صورتیں، ان سے تم نے کہاں اپنے دل کو بچایا؟ یہ بھی الہ باطل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غض بصر کا حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنظری کو آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ حسین شکلیں بھی الہ باطل ہے، ان کو بھی دل سے نکالو تب لا الہ کی تکمیل ہوگی۔ تکمیل لا الہ کے بغیر الا اللہ کی تجلیات سے تمہارا قلب محروم رہے گا۔ تقوی کا مفہوم، فرمایا کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں کے تقاضوں کے باوجود ان پر عمل نہ کر کے بندہ غم اٹھا لے اور زخم حسرت کھا لے، اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی سے اللہ ملتا ہے۔ اس پر میرے دو شعر سنیے۔ زخم حسرت 1000 کھائے ہیں، زخم حسرت 1000 کھائے ہیں،
تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچنے کی تدبیر، فرمائے کہ منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ذکر اللہ سے، مجاہدہ سے اور نفس پر گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے سے ہم کو اتنا ایمان و یقین اللہ تعالیٰ عطا فرماتے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیں اور اتنا روئیں کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے۔ آج صبح حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ کراچی پہنچے، اثر کے بعد حضرت والا تھوڑی دیر خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کے چند ارشادات، تعلیم اعتدال و حفظ مراتب۔ فرمایا کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دوسرے مصرے میں مضمون ناتمام ہے، کیونکہ اس میں خدا کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالی رسول مل جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ مصرع یوں ہونا چاہیے تھا کہ صدیق کے لیے خدا اور رسول بس، واو لگاؤ تاکہ خدا بھی ملے اور رسول بھی ملے۔ دیکھیے بعض رشتہ داروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستایا اور دل و جان سے آپ پر فدا رہے مگر اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کافی نہیں ہوئے۔ خالق اور مالک کو نظر انداز کرنا کون سی وفاداری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی و کرم نہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بآ رحمت کے وقف عام کر دی، بآ رحمت کے وقف عام کر دی، جہاں را دعوت اسلام کر دی، جہاں را دعوت اسلام کر دی۔ اس رحمت کے صدقے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو دعوت اسلام دی۔ بحق آ کے اوں جانے جہاں اس، بحق آ کے اوں جانے جہاں اس، فدائے روزہ اشت ہفتہ آسماں اس، فدائے روزہ اشت ہفتہ آسماں اس، صدقے میں اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری کائنات کی جان ہے، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو جہاں بھی نہ ہوتا، آپ کے روزہ مبارک پر ساتوں آسمان فدا ہو رہے ہیں۔ آفت میں فیضان علوم، فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ بلبل پھول پر اور پروانہ چراغ پر فدا ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میں نے کہا کہ دونوں جانور ہیں۔ اس جواب پر وہ اتنا ہنسے کہ ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ افضل اور غیر افضل ہونے کے لیے کم از کم اس کو انسان تو ہونا چاہیے، انسان ہو، مومن ہو، متقی ہو، عالم ہو، تو اس میں پوچھا جائے گا کہ مثلا یہ عالم افضل ہے یا وہ عالم افضل ہے۔ اسی لیے میں نے جواب میں کہہ دیا کہ دونوں جانور ہیں، ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے انسان ہونا شرط ہے، پھر ایمان شرط ہے، پھر تقوی شرط ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، بے گناہ ہے، لیکن متقی وہ ہوتا ہے کہ دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، پھر اس تقاضے کو روکنے کا غم اٹھائے اور اللہ کو ناراض نہ کرے، اور فرشتوں کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اگر دنیا میں آ جائے اور معلوم ہو کہ ایک لڑکی حسن میں دنیا بھر میں اول آئی ہے، ان کو ذرا بھی اس کو دیکھنے کا تقاضا نہ ہوگا۔ اب یہاں افضل اور غیر افضل کا سوال ہو سکتا ہے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے لکھا کہ خواص مومنین خواص ملائکہ سے افضل ہیں، اور عوام مومنین عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔ الحاق بالصالحین کی کرامت، فرمائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک علم عظیم ابھی عطا ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں سوچتا نہیں ہوں، دل میں خود بخود آ جاتا ہے۔ کعبہ شریف کے آس پاس جہاں بیت الخلا تھے، آج مسجد الحرام کی توسیع میں وہ توڑ پھوڑ کر کعبہ شریف میں داخل کر دیے گئے، اور الحاق کی برکت سے آج اسی زمین پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا مل رہا ہے، وہ اللہ کا گھر قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جب بیت الخلا جیسی نجس اور غلیظ اور حقیر چیز بیت اللہ شریف سے ملحق ہو کر بیت اللہ کا جز بن سکتی ہے، تو کیا انسان اللہ والوں سے مل کر اللہ والا نہیں بن سکتا؟ یہی راز کونوا مع الصادقین کا کہ تم اہل اللہ سے الگ نہ رہو، الحاق بالصالحین میں تاخیر مت کرو، اپنی تنہائی کی عبادت پر ناز نہ کرو۔ اگر بیت الخلا الگ رہتا اور بیت اللہ سے ملحق نہ ہوتا تو ہمیشہ بیت الخلا ہی رہتا، لیکن الحاق کی برکت سے اس خراب زمین کی قیمت بڑھ گئی۔ پس اگر تم نالائق ہو، لیکن اگر لائقوں کے ساتھ رہو گے تو ہم تمہاری نالائقی کا نا ہٹا دیں گے اور تم لائق ہو جاؤ گے، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اس میں ایک سبق اور ہے
کہ بیت الخلا کو توڑا جاتا ہے تب وہ بیت اللہ کا جز بنتا ہے. اسی طرح اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو توڑو، پھر الحاق بالصالحین کی برکت سے تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اور اگر نفس کو نہیں توڑا تو ایسا شخص محروم کا محروم ہی رہے گا. جیسے اگر بیت الخلا کو نہ توڑا جاتا تو بیت الخلا کا بیت الخلا ہی رہتا، کعبۃ اللہ کا جز نہیں بن سکتا تھا.